حضرت ہاشم کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں، کیونکہ میرے آقا ہاشمی ہیں۔ اب اپنے ذہن کو قریب کرو، میں آقا کا نور اور اس نور مصطفیٰ کی برکتیں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ہاشم کی پیشانی میں جب نور مصطفیٰ آیا، بچپنے کا عالم ہے، حضرت ہاشم مکے کی گلی سے گزر جاتے، لوگ روک کر کے ان کا دیدار کیا کرتے تھے۔ حضرت ہاشم کے چہرے کو عورتیں اپنے گھروں سے چھپ چھپ کر کے دیکھا کرتی تھی۔ کسی نے کہا اے ہاشم، مکے میں بچے تو اور بھی ہیں لیکن کوئی ان کو کیوں نہیں دیکھتا ہے، تمہیں لوگ رک کر کے کیوں دیکھتے ہیں؟ تب حضرت ہاشم نے کہا اے لوگوں، لوگ مجھے نہیں دیکھتے ہیں بلکہ میری پیشانی میں جو نور مصطفیٰ چمک رہا ہے وہ اس نور کو دیکھتے ہیں۔ یہی حضرت ہاشم ہیں۔ جب جوان ہوتے ہیں، عام ملک شام تجارت کے لیے آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے جسے یثرب کہتے ہیں، آج اس کا نام مدینہ منورہ ہے، پہلے اس کا نام یثرب تھا۔ یثرب میں جب حضرت ہاشم پہنچے، آپ نے دیکھا مارکیٹ لگی ہوئی ہے، کسی دکان میں بچہ بیٹھا ہوا ہے، کسی دکان میں جوان بیٹھا ہوا ہے، کسی دکان میں بوڑھا بیٹھا ہوا ہے۔ ایک دکان کے اندر ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، جس کی پارسائی کا جواب نہیں، جس کے تقوی کا جواب نہیں، جس کے حسن کا جواب نہیں، جس کی خوبصورتی کا جواب نہیں۔ حضرت ہاشم کی نظر جب اس پر پڑی، پردے کے ساتھ بیٹھی ہوئی خاتون تھی، حضرت ہاشم نے اس کے گھر والوں سے کہا میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا نام سلمہ تھا۔ سلمہ نے کہا میں نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ میرا ایک بار نکاح ہو چکا ہے اور میں بیوہ ہو چکی ہوں۔ تب لوگوں نے کہا اے لڑکی، تجھے پتا ہے تجھے نکاح کا پیغام دینے والا کون ہے؟ یہ مکے کے سب سے بڑے امیر کا بیٹا ہے، یہ مکے کے سب سے بڑے رئیس کا بیٹا ہے، یہ مکے کے سردار کا بیٹا ہے۔ جب اتنا کہا تو سلمہ کے ساتھ حضرت ہاشم کا نکاح ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمہ کا نکاح جب حضرت ہاشم کے ساتھ ہوا، اب نور مصطفیٰ حضرت ہاشم کی پیشانی سے پشت سے ہوتا ہوا حضرت سلمہ کے رحم مبارک میں چلا جاتا ہے۔ اب ہاشم تجارت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اب چند دن کے بعد میں حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ادھر مدینے میں حضرت ہاشم کے ایک بیٹے پیدا ہوتے ہیں سلمہ کے شکم سے، جن کے بال بچے تمہارے یہاں بھی پیدا ہوتے ہیں، بچے ہمارے یہاں بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بال عموماً کالے ہوتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بال کالے ہوتے ہیں، لیکن آج جو مدینے میں بچہ پیدا ہوا ہے اس کے بال کالے نہیں ہیں بلکہ اس کے بال سفید ہیں۔ جب عرب والوں نے دیکھا، اور عربی میں بوڑھے کو شیبہ کہا جاتا ہے، اب آؤ ذہن کو قریب کرو، جب لوگوں نے دیکھا کہا ارے یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے بال تو سفید ہیں، تو عرب والوں نے ایک آواز لگائی، کہا ہاذا شیبہ، ہاذا شیبہ، ہاذا شیبہ۔ اس کا مطلب یہ ہے ارے یہ تو بوڑھا ہے، ارے یہ تو بوڑھا ہے۔ اور مثال سے بھی بولا جاتا ہے، اگر کسی کے بال سفید پڑ جاتے ہیں کہتے ہیں ارے یہ تو بوڑھا ہو گیا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اب اپنے ذہن کو قریب کرو، جب ہاشم کے بیٹے پیدا ہوئے تو لوگوں نے کہا ہاذا شیبہ، یہ شیبہ ہے یعنی بوڑھا ہے، لیکن حسن کا جواب نہیں، خوبصورتی کا جواب نہیں، جمال جہاں آرا کا جواب نہیں۔ یہی حضرت ہاشم کے بیٹے ہیں جن کا نام شیبہ رکھ گیا، اور یہی جب 7 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں اور جب جنگل میں شکار کرنے جاتے ہیں، اور بھی لوگ ساتھ میں تھے، جن سب نے تیر چلائے لیکن سب کے تیر خطا کر گئے، حضرت شیبہ کا تیر جا کر کے نشانے پہ لگا۔ لوگوں نے کہا تمہارا نشانہ 7 سال کی عمر میں اتنا اچھا کیسے ہے؟ تب حضرت شیبہ نے کہا یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ میری پیشانی میں جو نور مصطفیٰ چمک رہا ہے یہ اس نور مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہی شیبہ جب عمر بڑھتی رہی، ادھر مکے کا ایک قافلہ آیا تھا، ان لوگوں نے دیکھا کہ ہاشم کے بیٹے ہیں اور وہ مدینے میں ہیں، تب ان لوگوں نے جا کر کے مطلب کو خبر دی اور کہا مطلب تمہارا ایک بھتیجا ہے اور وہ مدینے میں ہے یعنی یثرب میں ہے، تم اس کو اپنے پاس لے آؤ، تمہارے بھائی ہاشم کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب مطلب اپنے اونٹ یا اونٹنی پہ سوار ہو کر کے جب یثرب میں پہنچے اور سلمہ سے کہا یہ میرا بھتیجا ہے اور میں اسے لینے کے لیے آیا ہوں۔ جب سلمہ نے اتنا سنا کہا میں اپنے بیٹے کو تمہیں نہیں لے جانے دوں گی، کہا میں اس کا خاندانی ہوں اور میں اپنے اس بھتیجے کو لے کر کے جاؤں گا۔ جب زیادہ اصرار کیا تب حضرت سلمہ نے جانے کی اجازت
इजाजत दे दी। अब हजरत शीबा को लेकर के जब मुत्तलिब अपनी ऊंट पर या ऊंटनी पर लेकर के आ रहे थे, आगे बिठाए हुए थे, जब मक्के में दाखिल हुए लोग उनके हुस्न को देखने के लिए आ गए और कहा कि ये कौन है जिस बच्चे के हुस्न का जवाब नहीं, इसकी खूबसूरती का जवाब नहीं, इसके जमाल जहां आरा का जवाब नहीं। जब लोगों को पता नहीं चला, आपस में बातें करने लगे मक्के के लोग, अरे इस बच्चे को देखो, ये मुत्तलिब के खानदान का नहीं लगता, इस बच्चे को देखो, ये मुत्तलिब के घराने का नहीं लगता। बच्चे तो हमने मुत्तलिब के घराने के देखे हैं, लेकिन ये किसको लेकर के आ रहे हैं। जब लोगों को पता नहीं चला तो उन्होंने खुद ही एक आवाज लगाना शुरू कर दी, कहा हाजा अब्दुल मुत्तलिब, हाजा अब्दुल मुत्तलिब, हाजा अब्दुल मुत्तलिब। इसका अब्द के माना अरबी में गुलाम के आते हैं। कहा ये मुत्तलिब का गुलाम है, मुत्तलिब किसी बच्चे को गुलाम बना करके लाए हैं। उसी दिन से हजरत शीबा का असली नाम ज्यादा आदमी जुबान पे नहीं लाता है, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब आज हर एक की जुबान पे रटा हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब कौन है? ये मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा हैं।